اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے سیدنا حضور علیہ السلام کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے سیدنا حضور علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے، اور اس تعریف میں اللہ تعالی نے اپنی صفات کا بھی بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں سب تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین کا خالق ہے، عالمین کو کے لیے وسائل تخلیق کرنے والا ہے، عالمین کی ضروریات زندگی کی تمام ضرورت کی کفالت کے لیے وہ تمام اسباب مہیا فرمائے ہیں جن کی کسی بھی طرح عالمین کو ضرورت ہے۔ اس میں چیونٹی ہو، پرندے ہوں، چوپائے ہوں، درندے ہوں، آدمی ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، وہ مخلوق بھی ہو جو دیدہ ہے اور وہ مخلوق بھی ہے جو نادیدہ ہے، وہ مخلوق بھی ہے جس کے بارے میں ریسرچ ہو چکی ہے، اور وہ مخلوق بھی ہے جس کی ابھی ریسرچ نہیں ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ رب سے مراد وہ خالق جو خلق کے بعد مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے، مخلوق کو راحت و آرام پہنچانے کے لیے، مخلوق کو زندگی بخشنے والا، مخلوق کی زندگی کو الٹ پلٹ کرنے والا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مخلوق کی زندگی الٹ پلٹ ہوئی۔ میری بات توجہ فرمائیے، ہر مخلوق کی زندگی الٹ پلٹ ہو رہی ہے، ہر مخلوق کی زندگی چھپ رہی ہے، غائب ہو رہی ہے، ہر مخلوق کی زندگی ظاہر ہو رہی ہے، اس کو مظاہرہ ہو رہا ہے، وہ محسوسات کی دنیا میں ہے، اور ہر مخلوق کی زندگی محسوسات کے اس دائرے میں سانس دے رہی ہے جن محسوسات سے ابھی تک اللہ کی مخلوق کے زیادہ لوگ، کثیر مخلوق اس کو ڈھونڈنے میں، اس کو تلاش کرنے میں، اس کو سمجھنے میں حیران و پریشان ہے۔ مثلا ہر آدمی پیدا ہوتا ہے، حیرانی پریشانی ہے کہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے، اور اگر
آپ یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن کیا عالم ہے، وہاں کی زندگی کیا ہے، وہاں کی ضروریات کیا ہے، وہاں کی زندگی کی طرزیں کیا ہیں، پہاڑ، درخت، پانی، میٹھا پانی، کڑوا پانی، معدنیات، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، اب ہر چیز بڑی ہو رہی ہے۔ جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، جب وہ ایک دن سے بعد دوسرے دن میں پیدا ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے۔ آج تک اس بات کا واضح سراغ نہیں مل سکا۔ ایک دن کا بچہ جب 10 دن کا ہوتا ہے تو اس کے 10 دن کہاں گئے؟ ایک دن کا بچہ جب 15 دن کا ہوتا ہے یہ 15 دن کہاں چھپے ہوئے تھے؟ جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم ایک دن سے 15 دن کے ہو رہے ہیں، وہ 15 دن کہاں تھے؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اللہ القیاس بات مختصر کروں گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا پورا مربوط نظام ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ یہ جو ہم نے نظام کائنات بنایا ہے، یہ جو ہم نے تمہیں بنایا ہے، تم ماں کے پیٹ میں کہاں سے آئے؟ تمہارا ہر دن کہاں چلا گیا؟ تمہارا ہر سال کہاں غائب ہو گیا؟ تم جب 10 سال کے ہوئے تو 10 سال وہ کہاں ہے؟ کس بدلے میں چھپ گئے؟ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جوانی آ گئی تو اب آپ کو نہیں پتا کہ ہماری بچپنا کہاں گیا۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، آپ نہیں اس بات کی تشریح کر سکتے کہ جوانی کہاں چلی گئی۔ جوانی کے بعد بڑھاپا آیا اور بڑھا کے بعد ہر شے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، معدنیات، چھوٹے بڑے ہر چیز جو بھی اس زمین پر موجود ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی 40 سال رہا، ایک آدمی 50 سال رہا، ایک آدمی اس نے 60 سال زندگی گزاری ہے، وہ مر گیا، اسے نہیں پتا میرے 60 سال کدھر گئے۔ کیا یہ انسان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کا مقام نہیں ہے؟ عقل ہے ہی نہیں ہے۔ آپ ایسے بات چپکے ہو گئے جیسے میں کوئی صحیح بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ سوچنا چاہیے نہیں کہ میں جب 60 سال کا ہوا میرے وہ 60 سال کے ماہ، سال، دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، لمحات، گھڑیاں وہ کہاں گئے؟ کبھی سوچا کسی نے؟ یہ اس کے مطلب ہے ہمارا زاویہ سوچ، زاویہ فکر، ہماری عقل، ہمارے فہم، ہمارا شعور، ہماری دانش، ہماری دانائی، ہماری عقل ایک سواریہ نشان ہے، ایسا سواریہ نشان جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
کے پاس اگر ہے تو برائے مہربانی آپ ضرور اس کی نشاندہی کریں. میں تو بہت سوچا, مجھے تو اس کا جواب نہیں ملا. کیوں کہ یہ سب پتا ہے آپ کو ہے نشان. تو جب آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے, آپ کو یہ پتا نہیں آپ کا 1 دن 10 دن 100 دن کہاں چلے گئے, آپ کو یہ سوئی بات ہے, آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آیا ہم فنا ہو گئے, یہ ابھی ہم کہیں ہیں. مذہب اللہ تعالی کی الہامی کتاب ہے, تو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی چیز بظاہر فنا ہے, شے وہ ہمیشہ, لیکن ہر شے اگر ایک طرف فنا ہو رہی ہے تو اس کا جو وجود ہے وہ فنا نہیں ہو. میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں, اور اسی رمائن فکریہ کے اوپر میں آپ حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ یہاں بیٹھیں غور و فکر کریں اور اپنے آپ سے, اپنے گروپ سے, اپنے بڑوں سے, اپنے چھوٹوں سے یہ سوال کریں کہ بھائی ہم 60 سال کے ہیں, 40 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, پہلی بات یہ جب 30 سال کے ہیں, جب تک کہ 30 سال کا وقفہ گزر نہیں جائے گا ہم اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ 30 سال کے. یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ بیٹھیں, گروپ وائز بات کریں, ڈسکس کریں. یہ ہم جو ہے 1 دن کے بچے تھے, 1 دن کے بچے تھے, ہم 10 سال کے ہو گئے, وہ ہمارے 10 سال کہیں ہے. تو آپ کہیں بھی جواب ہوگا نہیں ہے, لیکن اگر 10 سال نہیں ہے تو آپ کے حال میں 10 سال کا ریکارڈ کس طرح موجود ہے, آپ 10 سال کا تذکرہ کس طرح کر رہے ہیں. کیوں بھائی یہ سب جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو 10 سال 20 سال 1 دن 2 دن کیا مطلب ہے اس کا. کیا یہ دانائی ہے, عقلمندی ہے, بصیرت ہے, فہم ہے, فراست ہے, کیا ہمیں یہی پتا نہیں, پہلے یہی پتا نہیں کہاں سے آیا, پھر یہ پتا نہیں وہ آنا جانا لگا ہوا ہے. 1 دن کے ہوئے, 1 دن غائب ہو گیا, دوسرے دن چلا آیا, دوسرا دن غائب ہو گیا, 3 دن کے ہو گئے, 3 دن غائب ہو گئے, 1 سال کے ہو گئے, 1 سال غائب ہو گیا, 10 سال کے ہو گئے, اور جب مر گئے 60 70 80 سال کے تو 100 سال غائب ہو گئے اور پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئے. کیا ہے وہ جو جا کے نہ آئی وہ جوانی دیکھی, جو جا کے نہ آئی وہ جوانی دیکھی, اور جو آگے نہ گیا وہ بڑھاپا دیکھا. کہانیاں
تو آپ نے بہت سنی ہوگی، شیر کھا لو جوان ہو گئے، کشتے کھا لو جوان ہو گئے۔ اگر فرض کرو اس فکشن کو، مفروضے کو مان لیا بھی جائے، تسلیم بھی کر دیا جائے، تو کیا جو کسی وجہ سے جوان ہو گیا یا پر جوانی ہو گیا تو وہ جوانی برقرار رہے گی؟ پھر جوانی غائب ہوگی۔ میں آپ سب اللہ سے بحیثیت باپ کے، بحیثیت استاد کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب تک آپ یہاں ہیں گروپ بنائیں، گروپ ڈسکشن کریں۔ اب یہ ہم جب یہاں پیدا ہوئے تو ہمارا بچپنا کہاں جا رہا ہے؟ اور اگر بچپنا غائب ہو گیا، فلا ہو گیا، تو مجھے اپنے 2 سال کی باتیں کیوں یاد ہیں؟ اور اگر وہ حافظے میں یاد ہے تو وہ حافظہ کیا چیز ہے؟ اور اگر وہ حافظے میں یاد ہے تو سب کی یاد کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ حافظہ کوئی چیز ہے، ذہن کوئی چیز ہے، عقل کوئی چیز ہے، شعور کوئی چیز ہے، سمجھ کوئی چیز ہے، تو مرنے کے بعد وہ سمجھ کی ضروری وہ کہاں قائم ہو گئی؟ اس بات پر آپ غور و فکر کریں اپنے گھروں میں، جب بھی آپ کا خیال ہے تو آپ گروپ بنائیں اور گروپ ڈسکشن